بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدي تذهب الظمائن. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدي تذهب بحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس شاة. رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج ہم جس ماحول اور جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے سے اسلامی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں. نفرت، عداوت، بغض، دشمنی، ان تمام چیزوں کا بازار گرم ہے. محبت، الفت، دوستی، یہ تمام چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. محبت کی جگہ عداوت نے لے لی، دوستی کی جگہ دشمنی نے لے لی. کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ دیہاتوں میں نیم کے پیڑ کم ہوتے جا رہے ہیں، زبان کی کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان کی مٹھاس کم ہوتی جا رہی ہے، شوگر کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں. یہ نتیجہ اس بات کا کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، آپ کا ایک طریقہ ایسا ہے کہ اگر اس سنت پہ عمل کیا جائے تو زندگی میں بہار آ جائے، جینے کا مزہ ہمیں آنے لگے، محبت، الفت، دوستی کی فضا پورے معاشرے میں قائم ہو جائے. ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف، ایک ایسی سنت جو ہم سے چھوٹ چکی ہے، بہت اہم موضوع کی طرف میں آج آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جسے ہماری زبان میں ہدیہ کہا جاتا ہے. ہدیہ کا لین دین، جسے آپ گفٹ کہہ سکتے ہیں، عطیہ کہہ سکتے ہیں، ہدیہ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جان لیں کہ ہدیہ کس کو کہتے ہیں. ہدیہ کہتے ہیں کسی کا دل خوش کرنے کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے کسی کو کوئی چیز دی جائے تو یہ ہدیہ کہلاتی ہے، اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو. اگر چھوٹے کو وہ چیز دی جائے تو شفقت کہا جاتا ہے. اگر ہم عمر دوستوں کو دیا جائے تو محبت کی ذاتی، اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اگر کسی کمزور پریشان کو اگر دیا جائے تو یہ اس کا تعاون کہا جائے گا، اور اپنے سے کسی بڑے، کسی بزرگ کو دیا جائے تو اس کو نذرانہ کہا جاتا ہے. ایک بہت باریک بات میں بیچ میں بتا دینا چاہتا ہوں. اگر کسی پریشان حال
کی پریشانی دیکھ کر اس پر ترس کھا کر اگر اس کو کوئی چیز دی جائے تو یہ ہدیہ نہیں بلکہ اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ ہدیہ جب ہوگا جب اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس کو دیا جائے۔ یہ بہت باریک فرق ہے کہ اگر کسی پر ہم ترس کھا کے اس کی پریشانی کو دیکھ کر اس پر ترس کھا کے اگر ہم اس کو چیز دیتے تو یہ صدقہ ہے، لیکن اگر اس لیے دیتے تاکہ ہماری محبت میں اضافہ ہو، ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہم اپنے دل کی محبت کے اظہار کے لیے اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو یہ ہدیہ کہلائے گا۔ جیسا اگر ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے، کسی بڑے کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی امام کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، اگر ہم اپنے کام کے لیے جاتے ہیں کہ جائیں گے تو دعا کی درخواست کرا لیں گے، جائیں گے تو تعویذ لکھا لیں گے، جائیں گے تو پانی پر دم کرا لیں گے، ان کے پاس جائیں گے ہم فلاں مسئلہ ہم کو پوچھنا ہے، یا کوئی ہمارا دوست کوئی ملنے والا آیا ہے ان کو ملانے کے لیے ہم لے جا رہے ہیں، کوئی ساتھی مسجد میں آیا ہوا ہے اس کو ملانے کے لیے ہم ایک امام کے پاس لے جا رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ اور ایک ہے کہ ہم اس عالم کے پاس اپنے محبت کے اظہار کے صرف ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ الگ چیز ہو گئی۔ ہم غور کریں ان دونوں چیزوں میں ہم کس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی امام کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب ہمارا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے۔ کوئی ساتھی مسجد میں آیا تو چلو بھائی امام صاحب سے ملاقات آپ بھی کرا دیں، اس لیے گئے، ورنہ کیا عید کیا بقرعید، کیا ملنا امام سے، کیا ملنا عالم سے، کیا ملنا کسی بڑے بزرگ سے، اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی فرق ہے ہدیہ اور صدقے کا، اور ہدیے کا ثواب بھی صدقے سے کوئی کم نہیں ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ شکریہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اس کو قبول فرماتے تھے اور خود بھی اس کو استعمال فرماتے تھے، اور اگر کوئی صدقہ کی خدمت میں پیش کرتا اس کو بھی آپ شکریہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ لیتے تھے، لیکن خود استعمال نہیں فرماتے تھے، غریبوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہدیہ لینے اور دینے کی جو ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک خاص طبقہ ہے، بڑے بزرگوں کے ہاں کوئی آدمی جاتا ہے تو کوئی ہدیہ میں کوئی چیز لے کے چلا جاتا ہے، یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہمارے محلے کا عالم ہوگا اس کی ناقدری کریں گے، ہمارے محلے میں کوئی بڑا عالم ہوگا اس کی ناقدری کریں گے، باہر کا کوئی مولانا آ جائے گا ہدیہ تحفہ سب لے کے لائن لگا کے مصافحہ کریں گے اس سے۔ تو ایک خاص طبقہ ہے کہ ہم کسی بڑے کو، کسی بزرگ کے بارے میں سنتے ہیں تو پھر آدمی وہاں پر مٹھائی ہے یا عطر ہے یا کوئی چیز ہدیہ میں لے جا کے دیتا ہے ان کو، لیکن پڑوس والوں کو ہم ہدیہ دیں، اپنے جو رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ہم ہدیہ دیں، جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو ہم ہدیہ دیں، محلے والوں کو ہم ہدیہ دیں، یہ چیز ختم ہوتی جا رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عداوت، بغض، دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو۔ حدیث کے جو الفاظ آئے ہیں وہ تہادوا، یہ نہیں کہ ہدیہ لیا کرو یعنی ہم خالی لینا جانے دینا نہ جانے، ہم خالی انتظار میں کہ ہمارے پاس ہدیہ ہے، ہدیہ لینا جائے، حضرت خود ہدیہ نہ دیں کسی کو،
دوسرے کھانے کے پیچھے پڑے رہے، کسی بیٹھ کا خود چائے نہ پلائیں۔ فرمایا تہادو، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، تحابو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب تم ہدیے کا لین دین کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو فَإِنَّ الْهَدِيَّ تُذْهِبُ الزَّغَائِنَ، تم آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس لیے کہ ہدیہ دلوں کی کدورت کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ترمذی شریف میں ہے، اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادوا فإن الحدیہ تذہب وہر الصدر، آپس میں ہدیہ کا لین دین کیا کرو، کیونکہ ہدیہ سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ وَلَا تُحَقِّرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسَنَ شَاةٍ۔ اب ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ ہدیہ میں کوئی اچھی چیز ہم بھیجنا چاہتے ہیں جس کے انتظار میں 6 مہینے کے سال ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو ہدیہ نہیں دے پاتے، ہم دینا چاہتے ہیں لیکن انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز گھر میں پکے یا کوئی اچھی چیز ہم خرید کے لائیں تو وہ ہم ہدیہ کریں۔ اتنا آسان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کو، فرمایا وَلَا تُحَقِّرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، وَلَوْ شِقَّ فِرْسَنَ شَاةٍ، چاہے خسی کے پائے گئے کھری کیوں نہ ہو، ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں جو پایا ہوتا تھا اس کی اہمیت بالکل نہیں تھی، لوگ اس کو بھون کر کے بنا کر کے گھر میں رکھ لیا کرتے تھے، بعد میں سالن میں پکایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں تو نہاری کی دعوت ہوتی ہے باقاعدہ، نہاری کی ایک حیثیت ہے کہ جو ہے ہوٹلوں میں رات میں ٹفن کے لائن لگا دی جاتی ہے نہاری کے لیے۔ یہ اس وقت اس کی اہمیت نہیں تھی، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے بکری کے کھر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر پڑوسن بھیجے تو بھیجنے والا یہ نہ سوچے کہ تو بہت معمولی چیز ہے، ہم اس کو بھیج کر کیا کریں گے، اور اگر بھیج دیا جائے تو جس کے گھر میں بھیجا جائے وہ یہ نہ سوچے کہ اتنی معمولی چیز میرے گھر بھیجیں گے۔ لیکن ابھی تو نہاری کے اپنی ویلو ہے، اس کی لوگ دعوتیں کرتے ہیں، لوگ بناتے ہیں کہ اہتمام سے جان پہچان والوں کے پاس بھیجتے ہیں، ایک دو مقتدی جو بھولے سے ہمارے یہاں اشارے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مقتدیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جب وہ ٹھنڈی میں جب ان کا نہاری بنے تو ایک چمچہ امام اور مسجد کے لیے بھی نکال کے بھیج دیا کرے۔ تو ہدیہ کا لین دین آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے۔ ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں غلط فہمی پھیل گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس ہدیے میں کوئی چیز بھیجتا ہے اور اس کے بدلے میں فوراً ہم اگر کوئی چیز بھیج دیتے ہیں تو اس کو برا سمجھتا ہے کہ دیکھو بدلہ اتارنے کے لیے اس نے ایسا کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے قربانی کا گوشت کسی کا بھیجا، اب اس نے اتنا ہی گوشت آپ کے یہاں بھیج دیا تو کہیں گے دیکھو یہ بدلہ اتار دیا اس نے۔ آپ نے کسی کے افطار بھیجا، اس نے بھی افطاری اسی وقت آپ کے یہاں بھیج دیا تو کہیں گے دیکھو بدلہ اتار دیا اس نے۔ یہ غلط فہمی ہے ہمارے درمیان، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ لیتے تھے۔
اسی وقت اگر وہ چیز مہیا ہوتی تو وہ بدلے میں دے دیتے تھے، نہیں تو بعد میں ان کے ہدیہ بھیجتے تھے، لیکن ہدیے کا بدلہ ضرور دیا کرتے تھے۔ ہم نے یہاں محلے میں اپنے یہاں تو نہیں، یہاں ملخانے میں میں نے دیکھا کہ اگر آپ برتن میں کسی کو کوئی چیز ہدیے میں بھیج دیں تو پھر آپ کا برتن واپس نہیں آئے گا جلدی، جب تک اس میں کوئی چیز کاہل پکے گی 1 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر، تب وہ برتن آپ کو واپس ملے گا۔ برتن گھر میں رکھا رہے گا، آپ بھول کر کے منگا کے کہیں گے ارے آپ کیا برتن نہیں ہے کیا؟ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز پکے گی اسی برتن میں رکھ کے بھیجیں گے۔ تو ہمارے یہاں کبھی ایسا ہوتا تھا تو ہم نے اپنی حیثیت سے کہا ایسا ہے کہ چھینکی میں رکھ کے دیا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے برتن کی ضرورت پڑے گی، برتن کوئی دوسرے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے اچھا چمچی میں کر کے دو۔ ایک اچھی چیز ہے، بدلہ دینے کا جذبہ ہے، لیکن وہ جو برتن ایک پہلا رکھ لیتے وہ تھوڑا غلط ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ ہدیہ کا بدلہ دیا جائے، اور اس کو اچھا سمجھا جائے، یہ نہیں کہ ہم اس کو غلط سمجھیں اور اس کو اپنی بے عزتی سمجھیں کہ ہم نے اس کو ہدیہ دیا، اس نے ہمارے پاس بھیج دیا، اس نے بدلہ اتار دیا تو اس نے گویا میری بے عزتی کر دی۔ نہیں، اس نے سنت پہ عمل کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امت کے لیے بھی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی چیز ہدیے میں ملے، کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز ہدیے میں بھیجی تو اس کا بدلہ وہ دے دے، اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو بدلے میں اس کو ہدیہ کر دے، اگر اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو اس کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے کلمہ خیر کہے۔ من اثنا فقط شکر، جس نے تعریف کر دیا اس نے شکر ادا کر دیا۔ ومن کتم فقط کفر، اور جس نے احسان کو بھلا دیا، ایک کلمہ بھی زبان سے تعریف کا ادا نہیں کیا، اس نے ناشکری کی۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات فرمائی اس حدیث میں، من تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوب زور، رواه الترمذي۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو اللہ نے کسی صفت سے نوازا نہ ہو، وہ ایسی صفت اپنے اندر ظاہر کرے جو اللہ نے اس کو نہ دیا ہو، تو وہ فریب اور جھوٹ کے 2 لباس پہننے والا ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ عرب میں ایک شخص تھا جو ذلیل ترین آدمی تھا، جھوٹی گواہیاں دیا کرتا تھا، لیکن لباس جو پہنتا تھا شریفوں والا پہنتا تھا تاکہ لوگ اس پر اعتبار کریں، بھروسہ کریں، اس سے گواہی لوگ لیں، اور جبکہ وہ جھوٹی گواہی دیا کرتا تھا۔ اس سے مراد وہ ہے۔ بعض شارحین کہتے ہیں ان کی مراد یہ ہے کہ ہدیہ اور تحفے کے بعد میں چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے، اگر کوئی جبہ کوپا پہن کر، امامہ پگڑی پہن کر بزرگ بن جائے جھوٹ موٹ کا کہ لوگ ہمارے معتقد بنیں گے، ہدیہ تحفہ ہمارے پاس آئے گا، جبکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے، اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، وہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے وہ جبہ اور کپا پہنتا ہے، وہ پگڑی لگاتا ہے تاکہ لوگ ہمارے معتقد بنے، ہمارے پاس ہدیہ اور تحفے لے کر کے آئے، تو وہ جو ہے بہروپیہ ہے، وہ جھوٹ اور فریب کا لباس پہننے والا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ نے دین کا سچا علم دیا ہوگا وہ ٹھگ باز نہیں ہوگا، جس کے پاس علم کا نور ہوگا وہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ٹھگ باز، دھوکے باز اور
جو ایک بہروپی ہے وہ علماء کا لباس پہن کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لمبا کرتا پہن لیا, پگڑی باندھ لیا, لوگ سوچتے کہ بہت بڑے حضرت ہے یہ. تو فرمایا کہ جو چیز اللہ نے اس کو عطا نہیں کی, لوگوں کو دکھانے کے لیے, اظہار کے لیے, اگر وہ بندہ سمجھتا ہے تو جھوٹا ہے, وہ فریبی ہے. کسی نے کہا ہے کہ عجب تیری قدرت, عجب تیرا کھیل, چھچھوتر کے سر پر چمیلی کا تیل. چھچھوتر کے سر پر جتنا بھی چمیلی کا تیل مل لو اس میں خوشبو نہیں آئے گی. ایک جاہل آدمی کتنا ہی اونچا پگڑی میں لگا لے, وہ علم نہیں آ سکتا اس کے اندر. لمبا کرتا, جبہ اور پگڑی باندھنے سے علم نہیں آیا کرتا. تو اگر کوئی اس لیے ایسا لباس اختیار کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو بزرگ سمجھیں, اس کو دیندار سمجھیں, اس کے معتقد بنے, وہ لوگوں کو فریب دے رہا, وہ دجال ہے, وہ مکار ہے, وہ بہروپیہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے یا ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس کا شکریہ ادا کریں. ترمذی شریف کی روایت ہے, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. مزاج اپنا ایسا بنائیں, کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے, اس کے حق میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سمع الیہ معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. رواه الترمذی. کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ خیر کا, بھلائی کا معاملہ کیا, احسان کا معاملہ کیا, اور اس نے بھلائی کرنے والے جو کہا جزاک اللہ خیرا, کہ اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے, اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا. یہ دعائیہ کلمہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم جزاک اللہ خیرا کہنے کے عادی بنیں, اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں. ہم تھینک یو, بچوں کو بھی سکھانے بیٹھے تھینک یو بولتے, تھینک یو ویری مچ. یہ سب الفاظ اپنی جگہ ہوں گے, لیکن یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں جزاک اللہ خیرن, جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کہتا ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ احسان کیا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے, لیکن میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم تمہارے احسان کا بدلہ دے سکے. جزاک اللہ خیرن, اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. وہ دعاؤں سے نوازتا ہے, وہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے, اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. تو یہ اپنی زبان کو عادی بنائے جزاک اللہ کہنے کا. جزاک اللہ خیرن پورا جملہ کہیں, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیرن. اپنے بچوں کو گھروں میں رکھائیں, اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھائیں. ہمارے یہاں گونگے بورے بن جاتا ہے, کوئی چیز ملے منہ کھڑے دیکھ رہے ہیں. مطلب انگلش میڈیم اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, چلو ماشاءاللہ وہ تو تھینک یو بھی کہہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں مدرسے کے بچے ہیں, مسلمان گھروں کے بچے ہیں, آپ ان کو چاکلیٹ کوئی چیز دیجیے گا, کھڑے رہے ماں کا چہرہ دیکھیں گے, کچھ بھی نہیں کہتے ایسے موقع پہ, کیونکہ ان کے والدین اس چیز سکھاتے ہی نہیں ان کو, ان کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت نہیں دیتے ان کو. اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو عادی بنائیے کہ وہ جزاک اللہ کہنے والے بنے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مہاجرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا, اللہ کے رسول, ہم لوگ جن کے پاس آئے ہیں انصار مدینہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ان میں جو مالدار ہیں وہ ہم پر خوب فراخی سے خرچ کرتے ہیں,
جو تنگ دست ہے وہ بھی خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرتے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ بھی خرچ کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سارا جو یہی لے کے چلے جائیں اور آخرت میں ہم اجر سے محروم رہیں. انصار نے جو مہاجرین کا ساتھ دیا تھا کہ کھیتی باڑی خود کرتے تھے اور جو کمائی ہوتی تھی اس میں آدھا حصہ مہاجرین کا لگاتے تھے، وہ آدھا حصہ مہاجرین کا لگاتے تھے. تو مہاجرین کو ڈر ہوا کہ ایسا وہ ساری نیکی انصار لے کے چلے جائیں اور کل قیامت کے دن بغیر نیکی کے رہ جائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، ان کے لیے کلمہ خیر کرتے رہو گے، تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا. ایک ہدیے کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ چیز کسی کو کوئی دے تو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. ایسی کیا چیز ہے؟ لوگ جانتے ہیں ہم پر کیا چیز ہے ایسی جو واپس نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے ایسی کیا چیز ہے کہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو نہیں واپس کرنا چاہیے؟ حاجی اسلام صاحب بولے دودھ. ماشاءاللہ، اتنی حدیث تو معلوم ہے حاجی اپنے مطلب کی حدیث ان کو بتا ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عرض علیہ ریحان فلا یردہ، جس کی خدمت میں پھول کا تحفہ پیش کیا جائے، پھول کا تحفہ، اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کم قیمت چیز ہے اور خوشبو خوشی کا باعث بنتی ہے. تو اگر کوئی پھول کا جو ہے پھول کا تحفہ پیش کیا جائے، شاید کوئی دن ایسا ہوتا ہے گلاب پہ بھی ہوتا ہے، روز پہ بھی ہوتا ہے، یہ سب ہمارے یہاں چیزیں تھیں اور یہ سب دوسرے لوگ اس کو جو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے اس تمام چیزوں کا رواج، اگر گلاب دے گے تو غلط معنی میں دیں گے، اگر پھول کسی کو دیں گے تو غلطی طریقہ ہوگا کوئی دینے کا. کہیں کوئی پارک ہوگا، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پھول پیش کیا جائے گا، کسی بڑے کے ہاں، کسی بزرگ کے ہاں، کسی پڑوس کے ہاں، کسی رشتے دار کے ہاں پھول کی خوشبو نہیں دے دیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث لا تردہ، تین چیزیں ہیں اگر وہ ہدیے میں آپ کو ملے تو ان کو واپس نہ کرو. نمبر 1 الوسائل والدہن واللبن، تکیہ. تکیہ آپ کسی کے آگے اگر وہ تکیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا اس کو قبول کر لیں. ایسا نہ ہو اب ٹھنڈی کا موسم آ رہا، کم سے کم روئی بھروا کے تکیے تقسیم کروائیں گھروں میں. تیل، الدہن، تیل، اگر کوئی سر میں لگانے تیل پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جیسے حاجی صاحب نے کہا لبن، دودھ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی پینے کے لیے دے تو اس کو لے لینا چاہیے. یہ تین چیزیں حدیث میں جن کو واپس نہیں کرنا چاہیے، تکیہ اور ایک جو ہے تیل اور ایک دودھ. اور خوشبو، جیسے عطر کی خوشبو ہو یا پھول کی خوشبو ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ خوشبو اگر کوئی پیش کرتا تو اس کو واپس نہیں کرتے تھے، اس کو لگا لیا کرتے تھے، اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے. ایک بات اور حدیث کے سلسلے میں آخری بات، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے ترمذی شریف کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو دینے کے بعد اس کو واپس نہ لے. یہ ہے کہ دوستی نے تو ہم نے دے دیا، دوستی میں موبائل دے دیا یا کوئی ہدیہ کر دیا، اور جب دوستی ختم ہوئی بھائی ہمارا واپس کرو، لاؤ تم کو بیوی کو کوئی ہدیہ دیا تھا، لائی وائی ہو گئی، سب چھین لیا، بیوی سے واپس کر لیا. دوستی میں جو ہے سب ہدیہ دیا، جب لائی ہو گئی تو سب واپس کر لے. نہیں، غلط طریقہ ہے. اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو دینے کے بعد اس کو واپس نہ لے. باپ بیٹے کو دی ہوئی چیز لے سکتا ہے، باپ کا یہ حق بنتا ہے. باپ اس سے الگ اور اس سے مستثنا ہے کہ اگر باپ بیٹے کو کوئی ہدیہ دے تو باپ کا حق بنتا ہے کہ واپس لے سکتا ہے. اس طرح کوئی نہیں لے سکتا، نہ بھائی بھائی سے لے سکتا ہے، نہ دوست دوست سے لے سکتا ہے، نہ رشتہ دار رشتہ دار سے لے سکتا ہے.
پھر آپ نے اس کی قباحت، اس کی برائی بیان کرتے آگے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے کر واپس لے لے، کمثل الکلب اکل حتی اذا شبع قاع ثم عاد فی قیع، جو ہدیہ دے کر واپس لے لے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس نے کوئی چیز کھائی، یہاں تک کہ خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور اس کے بعد جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے قے کر دیا، اور قے کرنے کے بعد جب اس کو دوبارہ بھوک لگی اسی قے کو اس نے پھر واپس کھا لیا۔ اس سے بلیغ مثال نہیں ہو سکتی۔ یعنی کتنی تناق کی بات ہے، کتنی خرابی کی بات ہے کہ ہم کسی کو کوئی ہدیہ میں دیں اور پھر اس سے واپس اس کو لے لیں، کتنی اس کو تکلیف پہنچے گی۔ ایک آخری بات یہ رہ گئی کہ کن کا ہدیہ نہیں لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی سفارش کر دی، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، امام صاحب نے سفارش کر دیا، مولانا صاحب نے سفارش کر دیا، لیڈر صاحب نے سفارش کر دیا، اس کا کام ہو گیا، کام ہونے کے بعد مٹھائی کا ڈبہ یا کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے تو پھر نہیں لینا چاہیے اس کو۔ اگر اس نے اس کو لیا تو سود ہے اس کے لیے، سود کی ایک بہت غلط قسم کے گناہ کا مرتکب ہو گئی ہے۔ اس کو ہدیہ دینا ہوتا تو شیوانی سے پہلے لا کے کمرے میں کیوں نہیں پہنچایا؟ اگر اس کو ہدیہ دینا ہوتا تو پہلے دینا چاہیے اس کو۔ آپ نے سفارش کر دی اس کے حق میں، اس کا کام بن گیا مٹھائی کا ڈبہ۔ یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں، یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ سود کے ایک بدترین قسم ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایا الامام غلول، امام جو ہدیہ دے یہ ناجائز ہے، مشتبہ ہے، رشوت ہے۔ مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام کو لے جا کے ہدیہ دو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر امام ہدیہ دے تو غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب لوگ یہ تعریف کرنے لگے کہ ان کو ہدیہ دینا نہ پڑے، خالی امام دوسروں سے وصول کریں، دوسروں کا ہدیہ قبول کریں، خود کسی کو ہدیہ نہ دیں۔ حدیث میں جو ہے ہدایہ الامام، امام کا ہدیہ غلول کی قسم سے ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی امام کسی کو دیتا ہے ہدیہ تو یہ ناجائز ہے، یہ رشوت ہے۔ تو امام سے مراد مسجد کے امام نہیں، امام سے مراد حاکم وقت، امام سے مراد بادشاہ۔ بادشاہ اگر کسی کو ہدیہ دیتا ہے کہاں سے دے گا؟ وہ قومی خزانے سے دے گا، وہ عوام کے جو ہے جو خزانہ اس نے جمع کر رکھا ہے، عوام کا پیسہ وہی اٹھا کے 1 کروڑ وہاں دے گا، 10 کروڑ وہاں بانٹے گا، 20 کروڑ وہاں بانٹے گا، تو یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ رشوت ہے۔ تو یہ حدیث میں ان 2 طرح کے لوگوں کا ہدیہ لینے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو چھوٹ گئی ہے، ہمارے معاشرے سے رخصت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس سنت کو زندہ کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کو ہدیہ لینے اور دینے والے بنو، پڑوس میں دینے والے بنے، رشتہ داروں میں دینے والے بنے، بھائیوں میں اور قریبی رشتہ داروں میں دینے والے بنے۔ یاد آ جائے تو مسجد کا بھی خیال رکھیں، امام صاحب اور مؤذن صاحب اور خادم کو بھی دینے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔